अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है, नेशनल सिक्योरिटी जो सलामती कमेटी है कौमी असम्बली की, पार्लियामेंट की, कौमी असम्बली और सैनेट दोनों की, उसमें नहीं गए। तहरीक इंसाफ के ना जाने पे बहुत सारे सवालात खड़े हुए। उसके बाद इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से अडयाला जेल में गुफ्तगू की और तहरीक इंसाफ के का जो दहशत गर्दी पे मौक़िफ़ है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर मौक़िफ़ है, उसका उन्होंने इजहार किया। और तहरीक इंसाफ जो है वो दरअसल क्या चाहती है, तहरीक इंसाफ जिस मौक़िफ़ को लेके चल रही है उसका क्या मतलब है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। अगर उनकी इस बात को मान लिया जाए और TTP के साथ और बाकी लोगों के साथ जो है वो रियासत जो है उनके साथ सुलह कर ले और मामला तय कर ले, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद है इसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, टेली जरूर खिका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पाकिस्तान में नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ अर्सा से दहशत गर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है। पाकिस्तान जो एक अभी वायलेंस का और दहशत गर्दी का जो एक इंडेक्स बनता है, उसमें अब पाकिस्तान एक बार फिर दूसरे नंबर पे आ गया। और पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान, शाम और इस तरह के और जो मुल्क हैं, अब उनके साथ उस इंडेक्स का हिस्सा है। और एक साल में, गुज़श्ता एक साल में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें 45% का इजाफा हुआ है और रोज़ाना की बुनियाद पे हमले हो रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से इन हमलों में की शिद्दत जो है वो बढ़ गई है, उसकी जो रेगुलरिटी है वो भी बढ़ गई है और वो तवातुर के साथ जो है वो हमले हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर जो पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी वो हुई, उसमें अस्करी सियासी क़यादत शरीक हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसने उससे अपने आप को बाहर रखने का फैसला किया। वो उसमें नहीं आए ब्रीफिंग में और उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और अपने पुराने मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ के दोहराया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि तहरीक इंसाफ का ये जो मौक़िफ़ है तालिबान के हवाले से, ये जो मौक़िफ़ है मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से, ये जो है और मुज़ाकरात के हवाले से, ये वाहिद एक इशू है जिस पर तहरीक इंसाफ मुश्किल मिजाजी के साथ आज तक खड़ी है। और शुरू से लेके अब तक तहरीक इंसाफ का इसके हवाले से एक मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहा है। वरना कभी एक वक्त में तहरीक इंसाफ फ़ौज की सियासत में मुदाखलत के ख़िलाफ़ होती थी, फिर उन्होंने फ़ौज के साथ मिल के इक़्तिदार हासिल किया और उन्होंने अपने इस मौक़िफ़ को तब्दील कर लिया। कभी तहरीक इंसाफ जो है वो सदर ट्रम्प जब बुलाते हैं इमरान खान साहब को, तो वो ऐसे जाते हैं कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या कर लिया हो, दुनिया फतह कर ली हो, और वापस आके कहते हैं मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ। और फिर उसी अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि जी उन्होंने मेरी हुकूमत का तख्ता उल्टा है, मुझे हटाया है क्योंकि मैं रूस चला गया था, तो लिहाजा उनको गुस्सा आ गया और अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज को कह के मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। इस तरह और बहुत सारे इशूज़ हैं जिन पे वो मौक़ा बदलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मौक़िफ़ है जिस पे तहरीक इंसाफ का एक ही मुसलसल मौक़िफ़ है, और वो क्या है? तहरीक इंसाफ ये कहती है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, और जो मुज़ाकरात जब वो हुकूमत में थे उन्होंने मुज़ाकरात किए, और जो 2014, 15, 16 में ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद बहुत सारे तालिबान के जो लोग थे ये भाग गए थे, अफगानिस्तान चले गए थे, बहुत सारे गिरफ्तार हुए, कुछ मारे गए थे, और पाकिस्तान में KP में, बलूचिस्तान में, बाकी जगहों पे सुकून हो गया था। जो रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे वो ख़त्म हो गए, और जो एक दहशत गर्दी की लहर थी वो बहुत हद तक कम हो गई थी। लेकिन फिर इमरान खान साहब की हुकूमत ने और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर उनके साथ मुज़ाकरात किए। TTP के लोगों को अफगानिस्तान से ला के वापस आबाद किया गया। वो शराइत जो हैं अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किन शराइत के ऊपर हुए जो है वो बातचीत हुई थी और वो मुज़ाकरात और मामलात जो हैं वो हुए थे। उसके बाद तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का ड्रोन हमले जो होते थे अमेरिका के कबायली इलाकों में, उसके ऊपर भी एक मुसलसल उनका एक मौक़िफ़ रहा। बहरहाल ये चलता रहा। अब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि ये जो, लेकिन जब 2014 का ज़रब-ए-अज़्ब हुआ था, ऑपरेशन हुआ था कबायली इलाकों में, तो उस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो नेशनल
ایکشن پلان بنا، اس وقت آن بورڈ تھے. یہ واحد موقع تھا جب وہ آن بورڈ تھے، ادروائز وہ ہمیشہ سے مخالفت کرتے رہے ہیں. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ ان کو ناراض نہ کرے، وہ طالبان کو ناراض نہ کرے، بلکہ وہ طالبان کے سامنے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دے. طالبان کیا چاہتے ہیں؟ طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اسلام نافذ ہو جو کہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے، جو ان کی تشریح ہے، جس کو وہ اسلام کہتے ہیں، وہ یہاں لاگو کیا، جیسے کہ افغانستان میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کے دروازے بند ہیں، لڑکیوں کے اسکول بند ہیں، کالج بند ہیں، جابز نہیں کر سکتی. اگر کوئی اور مرد کمانے والا نہیں ہے تو وہ خاکوں سے مر جائیں تو مر جائیں، خواتین باہر نکل کے کوئی کام نہیں کر سکتی. یہ ان کا ایک ویژن ہے، یہ ان کا ایک وہ ہے. وہ یہاں پہ بھی یہی چاہتے ہیں. وہ جو جدید زندگی کی بنیادی چیزیں ہیں ان سب کا وہ خاتمہ چاہتے ہیں، اور وہ ایک ان کا ایک اپنا ایک آئیڈیل جو ہے وہ سوسائٹی یا سماج کا تصور ہے جس کو وہ پاکستان پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بندوق کے زور پہ یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. اب جب پہلے مذاکرات ہوئے، جب بھی مذاکرات ہوئے ناکام ہوئے، اس کی وجہ ہے کہ وہ جو ہے جب مذاکرات ہوتے ہیں، جب امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی رٹ کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی چلاتے ہیں اور لوگوں کے اوپر اپنی مرضی کو تھوپتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ٹکراؤ آتا ہے، پھر تضادات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ لڑائی مار کٹائی شروع ہو جاتی ہے. اب بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم سب مطلب ہم لوگ جو ہیں وہ امن کے خواہاں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم لڑائی جنگیں دنگے فساد یہ نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پرامن ترقی پسند معاشرہ جو ہے وہ اس کے طور کے اوپر پاکستان جو ہے وہ جانا جائے. اب تحریک انصاف کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر وہ اپنی مرضی لوگوں کے اوپر تھوپتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کا اپنا آپ کو پتہ ہے وہ مذہبی تڑکے والی بات اور ایک مذہبی بیانیہ جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ لے کے چلتی ہے. جب شہروں میں تحریک انصاف کا اور چہرہ ہے، پوش ایریاز میں اور چہرہ ہے، اور جو قدامت پسند علاقے ہیں، کنزرویٹو علاقے ہیں، وہ کے پی کے ہوں، وہ پنجاب کے کہیں اور کے ہوں، تو وہاں تحریک انصاف کا اور چہرہ ہے. تو بہرحال یہ جو سارا معاملہ ہے، اب تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ ان کی بات مان لی جائے اور ان کو جس حد تک اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کریں، اور ان کے خلاف آپ ایکشن نہ کریں. اب بات یہ ہے کہ کیا طالبان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا طالبان جو ہے وہ سیکورٹی فورسز کو اور عوام کو، عام لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ اٹیک کر رہے ہیں، ان پہ اٹیک نہیں ہو رہے، وہ اٹیک کر رہے ہیں. اور جب ظاہر ہے جب وہ آئیں گے، اٹیک کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، تو پھر وہ اپنا دفاع بھی کریں گے. ایک تو تحریک انصاف کا کی یہ دلیل ہے کہ جی ہم بھی فوجی آپریشن کے خلاف ہیں، کہ جہاں جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ بے گھر کیا جائے، لوگوں کو بڑے پیمانے پہ نقل مکانی کرنی پڑے، اس طرح کے آپریشن جو ہے ظاہر ہے اس کے نتیجے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن اس وقت کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا. اس وقت جو اٹیک ہو رہے ہیں ان کو جواب دیا جا رہا ہے، یا جو انٹیلیجنس بیس آپریشن وہ ہو رہے ہیں، اس طرح کا میسو کوئی ملٹری آپریشن پاکستان کے کسی بھی حصے میں نہیں ہو رہا. جہاں تک بات ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں بات چیت کے ذریعے معاملات طے ہو سکتے ہیں، پرامن طریقے سے معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے، وہاں ان معاملات کو حل کیا جانا چاہیے، اور وہ فرسٹ پریورٹی ہونی چاہیے. اسی طرح بلوچستان میں بھی جہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے، وہ بالکل نکالا جانا چاہیے، وہ پہلی ترجیح ہونی چاہیے. لیکن جہاں پر دونوں طرف جو ہے وہ ایک طرف ریاست اور دوسری طرف جو ہے مسلح گروہ، تو پھر ظاہر اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ لاشیں گرتی ہیں، دونوں طرف سے گرتی ہیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بلوچستان میں بھی اٹیکس ہو رہے ہیں اور کے پی کے اندر بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. اس بحث میں جائے بغیر کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، یہ ہم زیادہ تر لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا. لیکن اس وقت یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے، اگر ان حالات میں ان کے مطلب بات چیت کے ذریعے سے معاملات حل ہونے ہوتے تو کب کے ہو چکے ہوتے. اور یہ بات بھی بہت حد تک درست ہے کہ یہ سارے مسائل صرف بندوق کے ذریعے بھی حل نہیں ہو سکتے. لیکن جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے، اور وہ بینیفیشری بھی ہے ظاہر ہے کے پی میں، ان کو 2013 کے بعد سے وہ مسلسل حکومت میں ہیں، وہ امن کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر جو ایک سینٹیمنٹ ہے کہ ظاہر ہے جب میسو ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے ایک ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے اس کے خلاف. تو بہرحال تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا ایک موقف مسلسل پیش کر رہی ہے. لیکن تحریک انصاف جو ہے دراصل اپیز کر رہی ہے. تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ
جو تحریک طالبان ہیں، جو اور دہشت انتہا پسند گروپ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، ان کی بہت ساری باتیں مان لی جائیں۔ اگر وہ اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر عورتوں کی تعلیم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح کا اب یہ مسئلہ ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے کہ تحریک انصاف پاکستان کو کس قسم کا معاشرہ بنانا چاہتی ہے۔ کیا ایک انتہا پسند معاشرہ بنانا چاہتی ہے، یا ایک جو ہے وہ متوازن ترقی پسند جمہوری معاشرہ جو ہے وہ پاکستان کو بنانا چاہتی ہے؟ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اس بات کا انحصار ہے کہ، اور اسی وجہ سے وہ یہ باتیں کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اب اگر لاشیں گر رہی ہیں تو یہ تحریک انصاف کی مذاکرات کرو، ان کو اپیز کرو، ان کے مطالبات مانو، ان کو جیلوں سے رہا کرو، ان کے بہت سارے مطالبات مان لو، ان کو ہتھیار لے کے چلنے دو، ان کو اپنی مرضی مسلط کرنے دو۔ یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے جو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ماضی میں جو دہشت گردی تھی وہ دیگر پالیسیوں کا نتیجہ تھا، وہ تحریک انصاف کی پالیسیوں کا نتیجہ نہیں تھا، لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے کے پی میں وہ تحریک انصاف کی اس پالیسی کا نتیجہ ہے، ان خیالات کا، اس سوچ کا، ان نظریات کا نتیجہ ہے جو تحریک انصاف تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرتی ہے اور پھر دوسروں کو بلیم کرتی ہے۔ یہ تحریک جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے کے پی میں اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں، یہ براہ راست نتیجہ ہے تحریک انصاف کی ان پالیسیوں کا جو تحریک انصاف نے اپنی حکومت کے دور میں اختیار کی تھی، اور آج پاکستان کے عوام یہ اس کے نتائج جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔